الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو نماز کے لیے مسجد میں پیدل جانے کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی 2 آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دینا یا اس کا سامان سواری پر رکھوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھائے جانے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں سب سے زیادہ ثواب ان کو ملتا ہے جو زیادہ دور سے آتے ہیں، پھر جو ان کی نسبت دور سے آتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے ایسے شخص سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو نماز پڑھ کر گھر چلا جائے اور سو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں اور جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تمہارے لیے یہی رباط ہے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے پابند کر لینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہی ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ دوبارہ ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا،
اور اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ ایک گھوڑا خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے آ سکو۔ اس نے کہا اگر میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی۔ میری نیت یہ ہے کہ گھر سے مسجد تک میرا آنا لکھا جائے۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کے حصول کی خوشخبری دے دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری صحابی پر موت کا وقت آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں محض ثواب کی نیت سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ہر بائیں قدم کے رکھنے پر ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی دور رہتا ہو یا نزدیک اگر وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتے ہیں، اور اگر وہ بعد میں پہنچ کر دیکھے کہ کچھ نماز پڑھی جا چکی ہے اور کچھ باقی رہ گئی ہے تو جتنا حصہ مل جائے ساتھ مل کر پڑھ لے اور باقی کو مکمل کرے، تب بھی اس کا یہی ثواب ہے۔ اور اگر نماز مکمل ہونے کے بعد مسجد میں پہنچے تو پھر نماز پڑھے تب بھی خلوص نیت کی وجہ سے یہی ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاریکیوں میں مسجد میں جانے والے خدا کی رحمت میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان چیزوں کے بارے میں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں؟ وہ یہ ہے مشکل اوقات میں مکمل وضو کرنا، مساجد میں پیدل آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے ممبر کی خوشخبری سنا دو۔ جب تمام لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ غسانی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مسجد کی طرف جانا اور گھر کی طرف لوٹنا ثواب میں برابر ہے۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نماز کی بے حد فضیلت ہے اور مسجد کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ امید ہے کہ یہی لوگ فلاح پا جائیں گے۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم مساجد کو آباد کریں گے، اگر ہم مسجدوں میں نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔